14 سال خدمت کرنے کے بعد RSS نے کہا کہ اب آم پک گیا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ اس ہیرے کو پوری دنیا دیکھے، اس کی چمک کو پوری دنیا دیکھے۔ اور ہمارا نندو اس کی خدمات کو RSS نے BJP کے حوالے کر دیا۔ اب نندو راجنیتی کے میدان میں آ گیا، سیاست کے میدان میں آ گیا، BJP کی خدمت کرنے لگا۔ BJP دراصل RSS کے ایجنڈے کو ہی چلاتی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ RSS کے پاس غنڈے، بدماش، موالی، لٹھ والے، تمنچوں والے، بندوقوں والے، آریوں والے، چھروں والے، کلہاڑیوں والے، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو ذرا ڈرا دھمکا کر، یہ ضروری ہوتا ہے راجنیتی میں حضور، ایسے نہیں، یہ لوگ نہیں مانتے، یہ جو نیچی ذات کے لوگ ہیں ان کو بتانا پڑتا ہے، جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں ان کو سمجھانا پڑتا ہے، یہ یہی زبان سمجھتے ہیں۔ تو حضور BJP میں چلے گئے اور BJP میں ایسی خدمت کی کہ ٹھیک مزید 13 سال BJP کی خدمت کرنے کے بعد 1998 میں اس کے جنرل سیکرٹری بن گئے، اور جب جنرل سیکرٹری بنے تو اس کے 2 ہی سال بعد 2001 میں گجرات کے چیف منسٹر بن گئے، منتری بن گئے حضور۔ اب پورا گجرات ہمارے نندو کے نیچے، ہمارا نندو جو کہے گا گجرات میں وہی ہوگا۔ اور آپ بتائیے کہ نندو جس کے دماغ میں 8 سال کی عمر سے ایک ہی بات تھی کہ اگر کوئی مذہب ہے تو ہندو ہے، اور اگر کوئی لوگ ہیں جن کو کہ اس دھرتی ماں پر جینے کا ادھیکار ہے تو وہ صرف اور صرف ہندو ہیں، تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ گجرات کے مسلمانوں کو کیسے برداشت کرتا؟ ایک مسجد جو ایک مسلمان بادشاہ کے نام پر کتنی صدیوں سے قائم ہے، اس کو کیسے برداشت کرتا؟ تو پرانے صحیفے بنائے گئے، جس طرح ان کی ڈگری بنائی گئی اسی طرح ڈاکومنٹ بنائے گئے، ہسٹورینز کو بتایا گیا کہ بھائی یہ پڑھو جو ہم لکھ کے لائے ہیں۔ بتایا گیا حضور بالکل آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی، آپ کی آگیا کا پالن ہوگا۔ اور جناب کہانی شروع ہو گئی کہ بابری مسجد کے نیچے تو رام مندر ہے، ہمیں تو یہ چاہیے، میں رام تو پیدا ہی یہاں ہوئے تھے، آپ سوچئے اس سے نہ 1 انچ ادھر نہ 1 انچ ادھر، بالکل وہیں مسجد دھانی پڑے گی۔ اور ہمارا نندو تو آپ کو پتا 8 سال کی عمر سے یہی سپنے دیکھ رہا تھا۔